ایمان لانے کے بعد، ایمان کے بعد فوراً نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ اقیم الصلاۃ، ہر ایک جوان کی زندگی کے اندر نماز ہونی چاہیے۔ کیا نماز ہندو بھائیوں کی کتابوں میں نہیں ہے؟ ہماری نماز تو ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ صاف صاف لفظوں کے اندر کہا گیا پتھما تارکا جیوا دیو ددین مجیتے ترتیانن کو ڈلا کاریہ۔ میں سنسکرت زیادہ نہیں پڑھوں گا، ضرورت بھی نہیں، لیکن اتنی بات ضروری ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہماری نماز دنیا کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایمان لانے کے بعد نماز پر بھی ایمان ہونا ضروری ہے۔ صرف ایک اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز یہ ضروری ہے، یہ ڈیوٹی ہے آپ کی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں کے اندر۔ ہم کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اے مسلمانوں، اگر جان بوجھ کر تم نماز کو چھوڑتے ہو تو تم کفر کے دروازے تک پہنچ جاتے ہو۔ گویا کہ بہت سارے امام احمد ابن حنبل، امام اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ گویا کافر بن جاتا ہے، کیونکہ نماز کفر اور اسلام کے درمیان، ایک ہندو، ایک غیر مسلم، ایک مومن کے درمیان نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو دونوں کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف ہندو ہے، ایک طرف مسلمان۔ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے؟ داڑھی بھی نہیں ہے، ٹوپی بھی نہیں ہے، کیسے پتا چلے گا؟ تو جو سب سے بڑا فریضہ ہے ایمان کے بعد نماز ہے، تو نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، تو جو مومن ہوگا وہ فوراً کھڑا ہو کر نیت باندھ کر نماز شروع کرے گا، تو پتا چل جائے گا کہ بھئی یہ مومن ہے۔ اس لیے کہا گا کہ بین الشرک والکفر بین المؤمن، کفر اسلام کے درمیان میں نماز ہی حد فاصل ہے۔ نماز اسلام کا ستون ہے، نماز کے اندر ٹھنڈک ہے، نماز کے اندر سکون ہے۔ آپ دیکھیں گے جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں کتنا پریشان ہیں آپ، دنیا میں بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن آپ مسجد چلے جائیے، نماز وضو کیجئے، نیت باندھیے، آپ دیکھیں کتنا سکون محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ جمعے میں بیٹھتے ہیں، جب امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، اس وقت دیکھیں کیسی نیند آتی ہے آپ کو۔ کیوں؟ ایک دم اللہ کی طرف سے سمجھیے کہ رحمت کی بارش ہوتی ہے، سکون کا ماحول ہوتا ہے، سکون کی جگہ ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، دنیا کی ٹینشن سے بالکل دور اللہ کے قریب جاتے ہیں۔ اللہ کا سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے، سب سے قریب نماز جیسے مبارک عمل کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ بڑا ترم خواہ ہے، بڑا پیسہ والا ہے جناب، سی ایم ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آئے گی تو جیسے ناک اور پیشانی اس مٹی میں رگڑتا ہے ایک غریب آدمی، سیم اسی طریقے پر ایک سی ایم کو بھی اپنا سر رکھنا ہوگا، اپنی پیشانی رکھنی ہوگی، تبھی اس کی نماز قبول ہوگی۔ تب اللہ دیکھتا کہتا ہے دیکھو اتنا بڑا پیسہ والا ہے، لیکن دیکھو میرے سامنے اپنی مقدس اس کی پیشانی کسی سے جھکتا نہیں ہے، کسی کے سامنے اس کے ایک اشارے کے اوپر کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک فون کال کرے تو سینکڑوں لوگ آ جاتے، لیکن دیکھو میرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی، آندھی یا طوفان ہوتا، تو آپ جاتے فوراً 2 رکعت وضو کرتے، نماز پڑھتے اور دعا کرتے۔ آج ہمارے نوجوان نماز نہیں پڑھیں گے، فون پہ لگے رہیں گے، ہیلو میڈم، آئی لائک یو، آئی مس یو دا ویری مچ، آئی ایم ناٹ فیلنگ سلیپی، نیند نہیں آ رہی ہے مجھے۔ ارے جو پریشان ہوتے ہو آپ موبائل میں، رات کو تہجد کے نماز کے لیے کھڑے ہو کر دعا کرو۔ اگر جاب لیس ہو تو انشاءاللہ اللہ روزی روٹی کا فراہم کرے گا آپ کو، آپ کے مسائل کا حل اللہ اپنے مسجد کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے آپ حل کروا سکتے ہیں معاملات کو۔ لیکن قریب تو ہو کر دیکھے، اللہ کے قریب تو ہو کر دیکھے۔ جب کوئی اللہ کا قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بیچ میں کوئی واسطہ بھی نہیں، ڈائریکٹ۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ مشہور ہے، اللہ اکبر، اکبر اللہ کو کیوں بولتے ہیں؟ اکبر کیوں کہا جاتا اللہ کو؟ اللہ ہے بڑا، سب سے بڑا۔ کیسے ہے؟
سمجھنے کے لیے. یہ تو ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں. اللہ ہے بڑا, لیکن کچھ اگزامپل تو ہونا چاہیے کہ اللہ کیسے بڑا ہے. اللہ ایسے بڑا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انگاروں میں ڈالنے کی کوشش کی گئی, بلکہ ڈالا گیا. کون؟ وہ کمبخت, وہ بادشاہ. کافی دن تک جناب انگارے اور لکڑیاں جمع کی گئی کہ اچھا یہ ابراہیم بڑا اللہ اللہ بولتا ہے, بڑا بولتا ہمارا اللہ ہمارا اللہ ہمارا اللہ, یہ میرے میں کیا کمی ہے. نمرود بولنے لگا, پورے چیلے چپاٹے, یہاں تک کہ اس کے رشتہ دار اس کے خلاف ہو گئے ابراہیم علیہ السلام. لیکن جب کوئی ٹھان لیتا ہے, جب کوئی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آگے قدم بڑھاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو ضائع نہیں کرتا. میرے بھائیو, ساری طاقت ایک طرف. منجیک میں اس زمانے میں منجیک کچھ ایسی سسٹم پھینکنے کا ہوتا تھا, پتھر ڈالتے تھے, ایسے ہلاتے تھے تو پوری فصیل کو توڑ دیتے تھے, قلعے کی دیوار کو توڑتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کے میں ڈال کر آگ میں پھینکا گیا, ڈالا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ نہیں دیکھ رہا تھا. اللہ نے کہا فرشتوں کو ہٹو, مجھے دیکھنے دو. جبرائیل آئے. اللہ ابراہیم نے کہا کہ جبرائیل مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا بتا پہلے. کہا جی دیکھ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ. جاؤ تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ خود, میرا اللہ میرے ساتھ جو کرے گا مجھے منظور ہوگا, مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے آرڈر دیتا آگ کو, قلنا یا نار کونی بردا و سلاما, اے آگ سلامتی والی بن جا, ٹھنڈی ہو جا. اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ زیادہ محسوس ہو. سلامن, سلامتی والی, نارمل آگ ہو جا. تمہارے میں جلانے کی طاقت ہے, میں نے یہ شکتی دی ہے تجھے, لیکن ٹھنڈی ہو جا. اور اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ برف کی طرح ہو جا. سلامن علی ابراہیم, سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. جب اللہ کے لیے کوئی قدم بڑھاتا ہے, نوجوانوں اللہ کے لیے راستے میں قدم بڑھاؤ گے, قرآن و شریعت کو مضبوطی کے ساتھ ہاتھ میں پکڑو گے, تو یقیناً آج نہیں آنے والی قوم, آنے والی نسل آپ کی انشاءاللہ تبارک و تعالی بالکل بہادر قوم نکلے گی, جس کے اندر ایمان ہوگا وہ کبھی بزدلی نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سینکڑوں آپ احادیث پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر. لیکن جب کوئی اللہ کے لیے محنت مشقت کرتا ہے, رزق مول لیتا ہے, محنتیں برداشت, پریشانیاں برداشت کرتا ہے, جنت یوں ہی نہیں ملتی. صحابہ کرام خون کے فوارے ہیں, بڑے بڑے صحابہ کی لاش پڑی ہوئی ہے میدان میں. وہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے مدد اللہ کی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, جنت جانا آسان سمجھتے ہو نہیں. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول, یہاں تک کہ پریشانیوں نے دامن پکڑ لیا اور وہ اپنے نبی سے, رسول سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کہاں ہے مدد. پریشانیاں تکلیفیں برداشت کی, تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون, یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. آج ہم نماز بھی نہ پڑھیں اور یوں کہیں کہ فرسٹ ٹائم وی وانٹ ٹو انٹر دی پیراڈائز, پہلے نمبر پر جنت جانا چاہتے ہیں. کٹائی ہوگی کٹائی. جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے میرے نوجوانوں بالکل نہیں. اللہ پوچھے گا آپ کو, جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ تمہاری جوانی کہاں استعمال ہو رہی. اس لیے اللہ کے واسطے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیجیے. چونکہ آج پہلا دن بھی ہے, کل انشاءاللہ بالتفصیل نبی پاک علیہ السلام کی پوری جیونی کو پیش کریں گے. اور کچھ اعتراضات جو لوگوں کے قرآن پر ہیں, اغیار کے طرف سے قرآن پر, کہ یہ قرآن 1450 سال پہلے نازل ہوئی ہے, یہ قرآن پرانے زمانے کے لیے, اب اس زمانے میں یہ قرآن کام نہیں آ سکتی, نبی کی زندگی اس زمانے میں کام نہیں آ سکتی, ماڈرن زمانہ آ گیا تو ماڈرنائز ہونی چاہیے ہمیں. تو ان لوگوں کا اعتراض ہے, میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دوں گا. لیکن میرے بھائیوں, بس اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, ایمان کو پیور کریں, ایمان کو شور کریں. سارے مس انڈرسٹینڈنگ سے, مس کنسیپشن سے قرآن و شریعت پر, قرآن و حدیث پر ہمارا مکمل
اعتقاد وشواس اسٹرانگ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.